لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد ایک تعداد ہے جو رمضان المبارک سے پہلے اپنی زکوٰۃوں کا حساب کرتی ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اپنا حساب کتاب کریں، اپنا حساب بنائیں اور صحیح زکوٰۃ نکالیں. جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کی پیشانی، پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایسے شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے شخص کا مال قیامت کے دن ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے. پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا.
پھر اس کی دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، جس کو تو نے جمع کیا تھا میں وہی ہوں، اور اس طرح وہ اس جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ پیارے بھائیوں، کئی لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کا حساب صحیح نہیں لگاتے، اور جب یہ زکوٰۃ کا حساب لگواتے ہیں یا لگاتے ہیں تو بعض اوقات طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جناب ہم اتنی زکوٰۃ دیں گے، ہم پر اتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ تو مولویوں کے کام ہے، بس اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، جتنا بھی نکال دو، ہم تو مسجد میں دے دیں گے، افطاری کروا لیں گے، سحری کروا لیں گے۔ کہ پچھلے سالوں میں کئی سالوں پہلے کسی نے جو ہے کچھ سونا خریدا تھا 5-10 لاکھ روپے کا، آج وہ 1 کروڑ کا ہو چکا ہے، اور جب وہ حساب کتاب کرنے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 1 کروڑ روپے کا سونا تو مطلب سیدھی 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ، ارے ہم نے تو 5 لاکھ روپے کا لیا تھا، تو پھر 5 لاکھ روپے میں مجھے دے دے بھائی، 5 لاکھ کا لیا تھا تو 6 لاکھ لے لے میرے سے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور جتنی زیادہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اللہ کا شکر ادا کر، کہ ایک تو اللہ نے اتنا مال دیا ہے جبھی تو اتنی زیادہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اپنے زکوٰۃ کا حساب کتاب صحیح طور پر کیجئے اور اپنا محاسبہ کریں کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ نکالنے والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال جو انہوں نے زکوٰۃ نکالی تھی اب وہ پچھلے سال سے بڑھ کر جو ہے مالدار ہو چکے ہیں، اور ہر سال وہ زیادہ ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ان کی زکوٰۃ کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال بڑھتا۔ اور آپ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے، بس سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، بس۔ آپ کے پاس اگر یہ مال ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک یہ مال پہنچ رہا ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ یہ باہر میری بہنیں بھی سماعت کر رہی ہے، بعض بہنوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صرف سونا ہونا 7.5 تولہ، صرف سونا، سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو یہ اس کی بات ہے۔ اور وہ پہلے ہوا کرتا تھا کہ سونے کے سکے ہوتے تھے تو ایک بندہ سونے کے سکے ہی رکھتا ہے اپنے پاس، تو وہ جب 7.5 تولہ تک نہیں پہنچتا تو تب تک زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اب سونے کے سکوں کے ساتھ، سونے کے ساتھ، سونے کے سیٹ کے ساتھ، بسکٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ رقم بھی تو ہوتی ہے، مال تجارت بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، چاندی بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو ان سب کی کاؤنٹنگ کی جائے گی اور دیکھا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک اس کی رقم پہنچی یا نہیں پہنچی۔ مثال کے طور پر کسی بہن کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، 10,000 روپے ہے، اور وہ جو ہے سمجھے کہ کچھ بیچتی بھی ہے تو کچھ مال تجارت بھی ہے، تو ان سب کی کاؤنٹنگ کی جائے گی۔ مال تجارت کتنے کا ہے؟ 50,000 روپے کا۔ کیش کتنا ہے؟ 20,000 روپیہ۔ سونا کتنا ہے؟ 1,30,000 روپیہ۔ کتنا بن گیا؟ 2 لاکھ روپیہ۔ تو 2 لاکھ روپے جب ہو تو 2 لاکھ روپے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسے بندے پر، ایسی بندی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ اپنا حساب کریں کہ آپ کے پاس اتنا مال بن رہا ہے یا نہیں، لیکن زکوٰۃ فرض ہوگی لمیٹڈ مال پر، ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
جیسے آپ کے پاس پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ نے بیچنے کے لیے خریدا نہیں، آپ نے رکھنے کے لیے خریدا ہے، بچوں کو کام آئے گا یا اپنا گھر بنائیں گے، وہ کروڑوں کی مالیت کے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ کے 50 گھر ہیں، آپ نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، بیچنے کے نہیں ہیں، کرایہ کھاتے ہیں آپ، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اس پر آئے ہوا جو مال ہے، اس کا جو کرایہ ہے، وہ جو جمع ہو رہا ہے، اس پر زکوٰۃ ہو۔ تو زکوٰۃ لمیٹڈ مال پر ہے۔ جب بھی زکوٰۃ دیں گے تو مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں رہتا ہوں اور ایک گھر کرائے پر دیا ہوا ہے، تو جو کرائے پر دیا ہوا ہے گھر، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ تو اس سے ہم سوال کریں گے کہ جناب وہ سونا ہے؟ کہے گا نہیں۔ کیا وہ گھر چاندی ہے؟ کہے گا نہیں۔ کیا وہ گھر تم نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کہے گا نہیں، وہ تو کرائے پر دیا ہوا ہے، کرایہ کھاتے ہیں۔ تو جناب علی کیا وہ کرنسی ہے؟ کہے گا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ وہ کروڑوں کا گھر، اگرچہ وہ کروڑوں کا گھر ہو، تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لمیٹڈ مال پر۔ تو اپنا حساب کتاب کریں، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ دیں، وگرنہ کل قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مال گنجا سانپ ہو کر اس پر مسلط کر دیا جائے، اور قرآن مجید میں فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی مال کو جہنم میں تپایا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا، اس کو داغا جائے گا اسی مال سے جس مال پر یہ اتراتا تھا، فخر کرتا تھا۔ لہٰذا رب ذوالجلال نے جس کو مال دیا ہے، زکوٰۃ کی صحیح کیلکولیشن کرے اور اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرے۔ پھر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ بعض بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ جو سونا ہم استعمال کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سونا پہنا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی پر بہر صورت جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ پھر مال تجارت کا آپ حساب کتاب کریں، جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے، وہ ایک پینسل ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے آپ کا جو ہے معمولی مال ہی کیوں نہ ہو، کہ جو آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے اس پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا آپ حساب کتاب کریں گے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی ہم تو قرض دار لوگ ہیں، ہم پر قرضہ ہے، ہم پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جس طرح قربانی میں یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے حج تھوڑی کیا، ہم نے حج تو نہیں کیا تو ہم پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس طرح قربانی جو ہے صاحب حج پر، جس نے حج کیا ہو اس پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو مقروض ہیں، ہم پر کون سی زکوٰۃ ہے؟ تو جناب علی اگر آپ پر قرضہ ہے تو آپ اپنے مال کا حساب کتاب کریں اور اپنے قرض کو اس سے مائنس کریں، قرض کو اس سے مائنس کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس اب مال کتنا ہے۔ اب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا مال بچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر 2 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہے، لیکن کہنے کو تو 1.5 کروڑ آپ پر جو ہے قرضہ ہے، لیکن پھر بھی 50 لاکھ روپیہ بچ رہا ہے، تو اس 50 لاکھ روپے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس طرح بیچ سے نکل نہیں سکتے، اپنی زکوٰۃ کا صحیح طور پر جو ہے آپ حساب کتاب کریں۔ پھر رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ اپنے محبوب مال کو عطا کرو، ذوی القربیٰ قریبی رشتہ داروں کو، کیونکہ ہمارے یہاں پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی زکوٰۃوں کو دور دراز پہنچاتے ہیں، ویلفیئروں کو دے رہے ہیں، تنظیموں کو دے رہے ہیں، اور رشتہ دار انتظار کر رہا ہے، پڑوسی انتظار کر رہا ہے، اہل محلہ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو رات کے کسی پہر سوچ لیا کرو کہ اس مال کا مستحق کون ہے۔ یا اللہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اے مالک تو ہی رہنمائی فرما،
کہ میں یہ مال کس کو دوں، میں یہ مال کس کو دوں، تو ہی رہنمائی فرما۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی مدد آن پہنچے گی، اور ایسے بندے کے حوالے انشاءاللہ آپ زکوٰۃ کریں گے کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے، دل خوش ہو جائے کہ میری زکوٰۃ، میرا مال ایسی جگہ پر لگ گیا، استعمال ہو گیا، کسی کو اس مال سے زندگی مل جائے گی، کسی کو اس مال سے روزگار مل جائے گا، کسی کو اس مال سے جو ہے کسی کی جو ہے مرادیں پوری ہو جائے گی۔ تو اپنے مال کو ایسی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کرے جہاں پر واقعی ضرورت ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا پڑوسی انتظار کر رہا ہو، اور آپ جناب عالی ویلفیئر میں جا کر اپنی زکوٰۃ جمع کروائے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو اپنی زکوٰۃیں جو ہے 5-5 اور ہزار روپے کی صورت میں، 500 کی صورت میں بانٹ رہے ہیں، لیکن وہ ہے کروڑ پتی، لیکن ان کی بہنیں جو ہے زکوٰۃوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ بہنوں کی چھت گر چکی ہے، وہ بہن کہتی ہے کہ بھائی کچھ پیسے دے دیں تو میں چھت بنا لوں، لیکن وہ بھائی جو ہے بہن کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ وہ بھائی جو ہے لوگوں میں جو ہے حاجی صاحب مشہور ہونے کے لیے اور سخی مشہور ہونے کے لیے لوگوں کے ساتھ تو بھلائی کرتا ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہوا تو قرآن نے کہا ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے محبوب مال دو۔ تو جب بھی زکوٰۃ نکالے، فطرہ نکالے، صدقہ نکالے، تو آپ سوچیں کہ میرا کوئی قریبی انتظار تو نہیں کر رہا میرا۔ اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی پھپھی، آپ کی خالہ اگر آپ کا انتظار کر رہی ہے تو آپ کو ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر تو وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے تو آپ کو انہیں جو ہے اپنا مال پہنچانا چاہیے، نہ کہ جو ہے کہیں دور جا کر اپنا مال آپ دے۔ پھر آگے فرمایا ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل، وہ بعد میں ہے، پہلے قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہوا ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کو پہلے زکوٰۃ پہنچائے۔ پھر یاد رکھیں کہ زکوٰۃ آپ بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، پھپھی کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو۔ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہے، آپ تحری کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں تو جناب علی آپ کو جواب یہ آتا ہے کہ جناب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی پھپھی ہے اور آپ نے سوچ و بچار کیا یہ خالی ہے، ان کے پاس سونا وونا کچھ بھی نہیں ہے، اور کرائے کا گھر ہے، 25-50 ہزار روپیہ ایڈوانس دیا ہوا ہے، اور ویسے ہی 1-2 مہینے کا کرایہ ان کے اوپر چڑھ چکا ہے، اور ان کے پاس جمع پونجی کچھ بھی نہیں ہوگی۔ پوچھنے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے، سوچ و بچار کریں گے۔ اگر آپ کا یہاں سے جو ہے جواب یہ آتا ہے، دل و دماغ آپ کا یہ کہتا ہے کہ واقعی یہ مستحق ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی جو ہے دکان پر ایسے مانگنے آ گیا کہ آپ نے جب جو ہے اس کی باتیں سنی تو آپ کے دل نے کہا کہ یہ واقعی مستحق ہے، اور آپ نے اگر زکوٰۃ دے دی اس کو تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں شرعاً تحری، سوچ و بچار کرنا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ جو ہے آپ سید کو نہیں دے سکتے، بیوی شوہر اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، اور ماں باپ کو اور اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی کوئی بھی دنیا میں مستحق ہو مسلمان، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اپنی زکوٰۃ کے لیے خصوصاً سفید پوش لوگوں کو تلاش کرے۔ وہ سفید پوش آپ کی مارکیٹ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ سفید پوش آپ کے خاندان میں اور جناب عالی آپ کے محلے میں، آپ کے ادارے میں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ سے کوئی جو ہے باروزگار ہو جائے، کوئی بے روزگار باروزگار ہو جائے، تو کیا ہی خوب بات ہو۔ تو کوشش کریں کہ رب ذوالجلال نے جو آپ کو دینے والا بنایا ہے، اس مال سے آپ جو ہے ایسی خدمت کر جائیں کہ کسی بے روزگار کو باروزگار بنا دے، اس کا روزگار کھڑا کر دے، کہ چند سالوں میں پھر وہ بھی زکوٰۃ نکالنے لگے گا۔ زکوٰۃ کی اصل میں جو زکوٰۃ کا مقصود یہ ہے کہ ہر آدمی امیر ہو جائے، ہر آدمی زکوٰۃ نکالنے لگ جائے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصود یہ ہے،
جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہوا اور مستحقین تک زکوٰۃ پہنچ گئی. ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں، مستحق ہے زکوٰۃ اس تک پہنچتی نہیں ہے. اور جناب عالی بعض لوگ جو ہے مستحق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ ایک افسوس کی بات ہے. اور بعض لوگوں کی توجہ مستحق کی طرف نہیں ہوتی، ویلفیئروں کی طرف ہوتی ہے، تنظیموں کی طرف ہوتی ہے. تو جناب عالی اگر کوئی تنظیم کام کر رہی ہے اچھا تو ان کو بھی آپ اپنی زکوٰۃوں میں یاد رکھیں، مدرسوں کو بھی اپنی زکوٰۃ میں یاد رکھیں، اور ویلفیئر کو ٹھیک ہے آپ اپنی زکوٰۃ میں یاد رکھیں. لیکن سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے ذوی القربیٰ کا آتا ہے، قریبی رشتہ دار کا آتا ہے، سفید پوش کا آتا ہے. جب آپ کی نظر میں کوئی سفید پوش آدمی ہے، آپ کی نظر میں کوئی کمزور آدمی ہے، تو آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی آپ مدد کریں، آپ اس کی مدد کریں، اس کو کھڑا کر دیں اور اس کو صاحب روزگار کر دے. وہ دل سے دعائیں دے گا اور چند سالوں میں جو ہے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے گا اور وہ خود جو ہے زکوٰۃ نکال رہا ہوگا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. تو بہرحال جو ہے زکوٰۃ صحیح افراد تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچ جائے. بعض لوگ اپنی زکوٰۃ مسجد میں دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جس طرح لمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، بس باقی کسی مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ کے پاس 50 اسکوٹریں رکھی ہوئی ہے شوقیہ، آپ نے جو ہے 50 گھر رکھے ہوئے ہیں، کرائے پر دیے ہوئے ہیں، چونکہ وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کرنسی ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ جس طرح لمیٹڈ مال پر فرض ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف بھی لمیٹڈ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اس میں مؤلفۃ القلوب منسوخ ہے، باقی 7 مصارف ہے زکوٰۃ کے، بس انہی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فقراء کو، مساکین کو، قیدیوں کو اور مسافروں کو، ان کو جو ہے زکوٰۃ دی جائے گی. باقی جو ہے آپ جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کہیں میں افطاری کروا دوں، میں سحری کروا دوں، میں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو مسجد میں زکوٰۃ دے دوں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کسی مسجد میں خدا نخواستہ جو ہے ماربل لگ رہا ہے، آپ جو ہے اس ماربل کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، میرے نزدیک بالکل ٹھیک نہیں. آپ کسی غریب کے پیٹ کا نوالا مسجد کے ماربل کے لیے دے، یہ بالکل ٹھیک نہیں. ہم نے الحمدللہ یہ مسجد تعمیر کی ہے، شروع سے جو ہے میرا یہی رہا کہ یہ مسجد میں ہم ہرگز زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگائیں، ہرگز زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگائیں گے. اس کو چاہے کتنے بھی سال لگ جائے، ہم سیمنٹ میں نماز پڑھ لیں گے لیکن ماربل زکوٰۃ کے پیسوں کا ہم نہیں لگائیں گے. کیونکہ ماربل زکوٰۃ کے پیسوں کا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غریب کے پیٹ کا نوالا ہیلا کر جو ہے میں ماربل لگاؤں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ہمیں 7 سال لگ گئے، لیکن ہماری کوشش یہی رہی کہ مسجد میں وہی مال لگے کہ جو مال آپ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پاکیزہ مال. ہمیں زکوٰۃ کا مال نہیں چاہیے، ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے. اور الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مسجد میں زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، مسجد کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کے جو مصارف ہے آپ انہی پر خرچ کریں. اور سب سے پہلے رب ذوالجلال نے رشتہ داروں کو یاد کیا ہے. تو آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے حساب کتاب کریں. تو آج کا ٹاپک بھی اسی لیے لانے کا مقصد ہے کہ اب لوگ جو ہے رمضان سے پہلے زکوٰۃ سے فارغ ہونا چاہتے ہیں یا رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اب حساب کتاب کریں گے تو ہر آدمی حساب کتاب کریں، اپنا محاسبہ کرے اور حساب کتاب لگا کر وہ دیکھیں کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں. اگر ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے. اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، علماء سے رابطہ کر لے، مفتیان اکرام سے رابطہ کر لے اور اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کرے. اور یہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود جو ہے تباہی لاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. ویربی الصدقات، صدقہ تو مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ تو مال کو بڑھاتا ہے. تو زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے.
رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔